دوستو آداب، آپ دیکھ رہے ہیں بزم ادب۔ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ مئی کے دوسرے اتوار کو ہندوستان سمیت کئی ممالک میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سالیوں میں مادر یعنی مدرس ڈے 9 مئی یعنی آج منایا جا رہا ہے۔ ماں دنیا کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پیغمبروں، اماموں نے اور دین اسلام نے ماں سے محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے۔ واضح ہے کہ مختلف ممالک میں مختلف تاریخوں مدرس ڈے منایا جاتا ہے، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک میں مئی کے دوسرے اتوار کو یہ دن بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ مذکورہ دن لوگ اپنی ماؤں کو تحائف دے کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد اپنی والدہ کی اہمیت کا احساس کرنا، ان کی خدمت کرنا اور انہیں خوشی دینا ہے۔ ماں اس ہستی کا نام ہے جو زندگی کے تمام دکھوں اور مصیبتوں کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے، اپنی زندگی اپنے بچوں کی خوشیوں شادمانیوں میں صرف کرتی ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیم کی روشنی میں اللہ کی طرف سے ماں دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ ماں تو ایک ایسا پھول ہے جو رہتی دنیا تک ساری کائنات کو مہکاتی رہتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کا وجود ہمارے لیے باعث آرام و راحت ہے، چین و سکون، مہر و محبت، صبر و رضا اور خلوص و وفا کی روشن دلیل ہے۔ دوستو، دین اسلام میں والدین میں سے ماں کا حق مقدم ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ ماں کی خوشنودی میری خوشنودی اور ماں کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق باپ کے دوگنا ہے، زیادہ ہے۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں، حقوق میں سے جس ہستی کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے وہ تیری ماں ہے، اور اس کے بعد تیرا باپ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ واجب اور لازم حقوق میں سے ہے۔ ایک روایت میں مروی ہے کہ کوئی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ اس وقت میرے پاس ہے، میں اسے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہوں، اپنے کسب و مزدوری سے اسے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ ہاتھ صاف کرتا ہوں، ان تمام کے باوجود بھی شرمندگی سے میں اس سے منہ چھپاتا ہوں۔ کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا، اور تم اس کا حق ادا کرو تو بھی کیسے کرو گے؟ اس نے تمہیں اپنے شکم میں اٹھائے رکھا، اس لیے اس کا پیٹ تمہاری جگہ تھا، اس کے پستان تمہاری پیاس بجھانے کا سبب تھے۔ وہ یہ سب کرتی تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی تمنا کرتی تھی کہ تم زندہ رہو، اور تم اس کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو اور تیری خواہش ہے کہ وہ مر جائے۔ دوستو، ماں کے حقوق واجب حقوق میں سے ہیں، اور آیات و روایات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ایران میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے دن کو ماں سے مخصوص کیا گیا ہے اور اسے یوم مادر کہا جاتا ہے۔ اس دن وہ اولاد جو سال بھر اپنی ماں کی ملاقات کو نہ گئی ہو، اس سے ملنے جاتے ہیں۔ بیٹے بیٹیاں اپنی ماں کے لیے خصوصی تحائف کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔